ڈیجیٹل مالی فراڈ کی بات کریں، اکثر و بیشتر آپ کو ایس ایم ایس آتا ہوگا کہ جناب آپ کے گھر کا آپ کا پارسل آیا اور آپ کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو لنک ہے نا اس پہ جائیں اور اپنا ایڈریس ایڈٹ کر دیں۔ قطعاً بالکل بھی نہیں آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ اس اسکیم کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ کالز آتی ہیں، وہ 4 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں جی آپ کا آئی ڈی کارڈ یہ ہے اور یہ تمام تر جی آپ کا ایک پارسل ہے، تو آپ اگر کوڈ بتا دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے یہ پارسل آپ کے گھر پہ ارسال کر دیں گے۔ اچھا، یہ تو ہوگا جناب ڈیجیٹل سکیم کی بات، جس سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ اب یہ جو سٹوری ہے بیسیکلی کال سینٹرز کی، اس کے اوپر میں کر کے آیا ہوں صدف ریسرچ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کال آتی ہے، ایک ہوتا ہے ان باؤنڈ کال سینٹر، ایک ہوتا ہے آؤٹ باؤنڈ کال سینٹر۔ ان باؤنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کالز آپ لوکلی کر سکتے ہیں یا آپ کالز ریسیو کرتے ہیں، آؤٹ باؤنڈ میں آپ کالز کرتے ہیں کلائنٹس کو، جو ان کو کالڈ کالز کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بڑے منظم طریقے سے بچوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر ٹرین کر کے ان کال سینٹرز میں بٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، ان بچوں کو عموماً پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں، ان کو بس ایک اسکرپٹ بتائی جاتی ہے کہ ایسے کال آئے گی، آپ نے بس اسکرپٹ بول دینی ہے، جلدی جلدی انگلش کے اندر بول دینی ہے، 4 سے 5 لائنیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد باقی کی کارروائی کیا ہوتی ہے کہ پھر باہر کسی کلائنٹ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو پروڈکٹس جا کے وہاں سے واپس منگوائے جا رہے ہوتے ہیں اور اچھے خاصا اسکیم کر کے پیسے کمائے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کو کیا مل رہا ہوتا ہے، 20,000 25,000۔ سوچیں، اور پھر کبھی ریٹ پڑتی ہے نا ان کال سینٹرز پہ، تو سب سے بڑا جو کولیٹرل ڈیمیج جسے کہیں گے نا، وہ یہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پھر سب کو ہی ساتھ لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جب تک آپ اپنے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے بڑا وقت گزر جاتا ہے، بڑا ٹرامیٹک یہ ان کے لیے ایکسپیرینس جو آتا ہے۔ سو کال سینٹر کے قیام کے لیے اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ تو ان سینٹرز کے قیام کے لیے لائسنس کا ہونا لازمی قرار دیا جائے گا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کال سینٹر کو لائسنس 3 وفاقی اداروں کی منظوری سے جاری ہوگا۔ تو اس حوالے سے NCCIA، PTA اور حساس ادارے کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی۔ سو NCCIA کے آپریشن گرے کا دائرہ صوبوں تک بھی پھیلایا جائے گا۔ پھر FIA کے آپریشن گرے میں منظم ڈیجیٹل فراڈ کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور صوبوں میں جو موجود غیر لائسنس یافتہ مشکوک کال سینٹر ہیں وہ اب اگلا ہدف ہے۔ بالکل جی، اور ذرا آپ یہ تو بات ہو گئی کال سینٹرز کی، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ہنی ٹریپ کے واقعات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہنی ٹریپ کر کے واٹس ایپ کے اوپر جھانسا دے کے ملازمتوں کا، کبھی کاروبار کا جھانسا دیا جاتا ہے، کبھی تھائی لینڈ میں بلا کے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی ملیشیا میں ان کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ زیادہ تر وہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان بیچاروں کو اس ہنی ٹریپ کا، اس اسکیم کا، اس فراڈ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود DG نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ڈاکٹر حیدر عباس صاحب۔ بہت شکریہ حیدر عباس صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سائبر کرمنلز کے لیے نوجوان طلباء اور فری لانسرز آسان ٹارگٹ کیوں سمجھے جاتے ہیں، ذرا یہ بتائے گا کیوں ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے موسٹلی ان سب چیزوں کے لیے؟ جی تھینک یو سو ویری مچ سائم۔ اچھا، اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کیونکہ ان کی ڈیجیٹل پریزنس ہوتی ہے، ایک آن لائن ان پروفائل کریٹ کی ہوتی ہیں، جس میں فار ایگزامپل کسی کی کچھ اسپیسیفک ایکسپرٹیز ہیں، فار ایگزامپل کسی نے ڈیو آپس پہ کام کیا ہوا ہے، کسی نے پائتھون پہ اس پہ ایکسپرٹیز ہیں، تو انہوں نے پروفائل کریٹ کی ہوتی ہے، ان کی ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتا ہے، آن لائن پریزنس ہوتی ہے۔ اس پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیسیکلی وہ ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ جو ہے اس کی انفارمیشن ساری کی ساری گیدر کرتے ہیں۔ اچھا، اب AI سے ریلیونٹ کچھ ایسے آٹومیٹڈ ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو ایسی انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل کرتے ہیں سائبر کرمنلز کے لیے، جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ دے آر ویری کمپیٹنٹ، دے آر ویری جینیس، بٹ دا تھنگ از کہ سم ٹائمز دے گیٹ ٹریپ انٹو سم کانٹیکسٹ، کہ جس میں کوئی ان کو آن لائن مطلب کوئی ارننگ سے ریلیونٹ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی اسکالرشپ سے ریلیونٹ، کوئی آن لائن جاب سے ریلیونٹ، آسان جاب سے ریلیونٹ قسم کی آفر پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بیسیکلی ان کے پاس سائبر سیکیورٹی سے ریلیونٹ، جو ان کی ڈیجیٹل ڈیٹا پریویسی سے ریلیونٹ جو گائیڈ لائنس ہیں یا جو ان کی آگاہی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا انفارمیشن شیئر کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، فار ایگزامپل، تو وہ اپنی زیادہ تر انفارمیشن اپنی پروفائل سے ریلیونٹ آن لائن شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آن لائن شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ اس کی پروفائلنگ کر کے ایک آسان ٹارگٹ کے طور پہ ان کو جو ہے نا یوز کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ لوگ سائبر کرمنلز۔
تو ان کے بارے میں اب ظاہر لائسنس یافتہ ہوں گے, یہ پورا ایک پروسیس کے تھرو ہوگا تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی تھی, کیونکہ فری لانس بہت کام کر رہے ہیں آج کل بچے بچیاں, ویب سائٹ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, یہ کیسے معلوم ہو کہ جو اس ویب سائٹ پر وہ وزٹ کر رہے ہیں یا جس سے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, اس سے ریلیونٹ نا تھوڑی سی محنت ینگسٹرز کو یا بچوں کو خود تھوڑی سی کرنی پڑے گی. دیکھیں, ایک تو ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی, گورنمنٹ اداروں کی, کہ وہ آپ کو ایک سیکیور انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے جس پہ منسٹری آف آئی ٹی اور باقی ادارے سارے مل کے کام کر رہے ہیں, نیشنل سائٹ اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. دوسری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے, فری لانسر کی, ہمارے بچوں کی, ینگسٹرز کی, کہ انہوں نے بیسیکلی اس کی جو ویب سائٹ ہے فار ایگزامپل یا جس اسپیسیفک پلیٹ فارم کو وہ یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں آن لائن ریویوز دیکھیں. ڈفرینٹ آن لائن ریڈٹ کے نام سے, ٹرسٹ پائلٹ کے نام سے, کورا کے نام سے ڈفرینٹ بلاگز اویلیبل ہیں جس پہ اس کی پروفائلنگ یا اس سے ریلیونٹ انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے, کہ جس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ویب سائٹ فیک تو نہیں ہے, یا یہ فار ایگزامپل کوئی اس میں ہنی ٹریپ کا کوئی اسپیسیفک ایلیمنٹ تو نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کی اتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں, اس کا سرٹیفکیٹ چیک کریں, بیسیکلی اس کے HTTPS جو ہے وہ سیکیور جو ہے نا وہ ویب سائٹ ہو فار ایگزامپل. اور اس کے علاوہ جو پیمنٹ سے ریلیونٹ اسپیسیفکلی جو نظام ہے وہ اسپیسیفکلی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ فری لانسر یا اپ ورک جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرسٹڈ پلیٹ فارم, اس کے پلیٹ فارم یوز ہو رہے ہیں, یا اگر آپ کو یہ کریٹیکل انالیسس کرنا چاہیے اس کا کہ کوئی ایسی کوئی آفر تو نہیں ہے جس کے اندر کوئی بڑی ان ریئلسٹک قسم کی آفر ہے جس میں بڑا چھوٹا سا کام کر کے آپ کو زیادہ پیمنٹ مل رہی ہے. تو اس قسم کی چیزیں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, جس کی وجہ سے یہ الرٹس ہوں گے بیسیکلی. ان چیزوں کا ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے. اور جب ہم ہنی ٹریپ کی بات کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر ملازمتوں کے اشتہار دیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور وہاں سے اس کے بعد پھر کافی کیسز میں دیکھا ہے فوج تصویریں لوگوں کی نکالی جاتی ہیں, ان کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے. اگر کوئی شہری اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ اب مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے یا یہاں پر اسکیم ہو رہا ہے, کسی کی فوج تصویروں کے اوپر اس کو اگر بلیک میل کیا جا رہا ہے, وہ کیا سٹیپس لے سکتا ہے, وہ کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے, کس طرح NCCI سے مدد لے سکتا ہے؟ اچھا, اس میں نا تھوڑی زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ ایز اے یوزر ان بچوں کی ہے, ان ینگسٹر کی ہے, کیونکہ یہ موبائل فون ان کے دے آر دا کسٹوڈین آف دیٹ اسپیسیفک ڈیوائس, اور ان کی جو ڈیجیٹل ایسٹس ہے فار ایگزامپل وہ اس کے پاس ہے, اس کے اندر وہ بیسیکلی اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو اگر فار ایگزامپل کوئی میسج آیا ان کو, تو اس کے جو ایویڈنسز ہیں بیسیکلی وہ اپنے پاس پریزرو کریں, اس کو ضائع مت کریں. جی, وہ واٹس ایپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی. اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی FIA کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے, نیشنل سرٹ کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے, نیشنل سرٹ کا ایک سائبر پیٹریٹ پروگرام ہے, اس کے تھرو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان چیزوں کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑا اس چیز کا فقدان ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں رپورٹ نہیں کی جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کی. بڑی بات تو یہ کہ آپ نے ظاہر جب آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ بڑی ولنریبل سچویشن یوں بھی ہے کہ جب آپ اپنے DMs یا آپ کو واٹس ایپ میسج جو لنک آتے ہیں, کبھی بھی اگر وہ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو ان کا بھی آپ وہ لنک نہ کھولیں. ہو سکتا ہے ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہو اور وہ اس طریقے سے لنک پہ جو بھی انیوژل چیز لگے نا, کبھی بھی اسے اوپن نہ کریں. دوسری بات, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ جو ہم اشتہارات دیکھتے ہیں آپ لوگ کے گھر بیٹھ کر فلاں جاب کر کے, ورک فرام ہوم کر کے, ٹائپنگ کر کے لاکھوں روپے کما لیں, ایک مہینے میں 1 لاکھ کمائیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایزی منی کا ٹریپ ہوتا ہے. پیسے جو ہیں وہ ہمیشہ بہت محنت سے کمائے جاتے ہیں, اور وہی پیسے جو ہیں وہ اچھے چلتے ہیں, مطلب حلال کمائی اسی کو کہتے ہیں. یہ سب جھانسے ہیں, ان باتوں میں نہیں آنا آپ لوگوں نے. واٹس ایپ گروپس میں اشتہار آتے ہیں, جہاں بھی آتے ہیں آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو آپ کو گھر بیٹھے 1 مہینے میں 1.5 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا, آپ نے صرف ٹائپنگ کرنی ہے. اور ڈو شیئر یور ایکسپیرینسز, آپ اپنے ایکسپیرینسز اپنے دوست احباب سے شیئر کریں, پوسٹ لگائیں. آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس ٹویٹر ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, بتائیں تاکہ لوگوں کو اس بارے میں معلومات حاصل